أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين وشفيع المذنبين والمجرمين الملقب بطه وياسين النبي المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخيرا عقبا صلوات بجمع اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل سورہ کہف کی 44ویں آیت کہ جس میں خداوند عالم اپنی ولایت مطلقہ کا اعلان کر رہا ہے۔ ہمارا اس سال کا اول محرم سے موضوع گفتگو قرآن کریم میں آیات ولایت رہا، اور عشرے کے علاوہ بھی جہاں جہاں بھی توفیق نصیب ہوئی اسی موضوع کو آگے بڑھایا ہے۔ فرق اتنا رہا کہ ظاہر ہے عشرے میں ایک تسلسل تھا، لہذا وہاں پہ ہم نے آیات ولایت کے ذیل میں خود ولایت کے لغوی معنی، اصطلاحی معنی، آیات پر جتنی بھی آیات ولایت کے سلسلے میں قرآن کریم میں موجود ہیں ان پر تبصرہ، تجزیہ، تحلیل، مخالفین ولایت کے اعتراضات، انتقادات، شبہات، اور پھر مذہب شیعہ کی جانب سے ان کے جوابات، اور ایک سلسلہ رہا جو کہ ایک تسلسل کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی۔ لہذا وہاں پہ آیات ولایت اور اسی کے ساتھ ساتھ جو مختلف مجالس کی توفیق دوسرے عشروں میں دوسری جگہوں پہ ملی، وہاں پر صاحبان ولایت پہ گفتگو ہوئی۔ ظاہر ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہاں پہ الحمدللہ ابتدائے محرم سے چاندرات سے عشرہ جاری تھا، اور اب تک مسلسل خطبہ، واعظین، ذاکرین اپنے اپنے فیوزات سے افاضہ فرماتے رہے ہیں، اور الحمدللہ بہت ہی بہترین اور عمدہ طریقے سے حق مطلب ادا ہوا ہے۔ پروردگار سے التجا ہے کہ پالنے والے ہم سب کی ان سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اور زیادہ توفیق دے کہ ہم ذکر اہل بیت انجام دینے کے بعد شہزادی کونین کے دل کو راضی کر سکیں، اور اپنے زمانے کے امام کی خوشنودی کا سبب قرار پائے۔ لہذا
ولایت جو ہم نے عرض کیا کہ بہرحال مختلف مقامات پر جو ہم عرض کر رہے تھے وہاں صاحبان ولایت پہ گفتگو تھی، اور اس عشرے میں خود اصل ولایت پر قرآن کریم میں آیات ولایت۔ لہٰذا ہم نے عرض کیا کہ بہرحال ولایت کوئی الہی منصب اور عہدے کا نام نہیں ہے، جیسے نبی، رسول، امام، اولو العزم، خاتمیت، یہ سب منصب الہی ہیں، الہی منصب ہیں، اور ان کی بہرحال مستقل اپنی تعریفیں ہیں کہ نبی کون ہے، رسول کون ہے، اولو العزم پیغمبر کون ہے۔ لیکن ولایت ایک معنوی مقام کا نام ہے، معنوی مقام ہے، لہذا یہ ممکن ہے اس کو بھی حاصل ہو جائے کہ جس کے پاس الہی منصب نہ ہو لیکن مقام ولایت پر فائز ہو، جس کی سب سے عظیم مثال شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ جو ظاہراً الہی منصبوں میں نبوت، رسالت، امامت، ان جو مشہور اور واضح اور آشکار الہی منصب ہیں ان پر فائز نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ولایت کے میدان میں ولایت عظمیٰ پہ فائز ہیں، یعنی کائنات ان کے تابع ہے۔ یہ اعلیٰ مقام ہے ولایت کا، اور جب سطحی مقام پہ آئیں تو انبیاء اوصیاء سے ہوتے ہوئے اور بھی بہت سے بندگان الہی کہ جو وہ بھی کسی منصب پہ فائز نہیں ہے، ہم نے وہی عرض کیا کہ منصب پہ فائز نہیں ہے لیکن عام اپنی اپنی سطح معرفت کے اعتبار سے ولایت پہ فائز ہیں، کہ ہم انبیاء، معصومین، ائمہ طاہرین کے علاوہ بھی بہت سو کو ولی خدا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ہمارے اپنے وطنوں میں بہت سے پیر ہیں، اولیاء الہی کہلاتے ہیں، اس لیے کہ ولایت کا اصل ریشہ، اصل منبع، سر چشمہ دو چیزیں ہیں، ایک علم ہے لیکن علم واقعی حتی اتاک الیقین کی منزل ہے، دوسرا سر چشمہ ہے تقوی۔ یہ تقوی کی اور بھی میں قریب ذہن کرنے کے لیے مثال، تقوی ایک ایسی شے ہے کہ اسلامی دستور کے علاوہ بھی اگر کوئی انسان کف نفس کرے، اپنے نفس کی مخالفت کرے، تو اس نفس کی مخالفت کے بدلے میں خدا اس کو بہت چیزیں دے دیتا ہے۔ یعنی مسلمان ہونے کی بھی شرط نہیں ہے، آپ یہاں پہ ایران میں ہیں، یقیناً آپ سے سینکڑوں ایرانیوں نے پوچھا ہوگا مرتاض ہندی، یہ مرتاض ہندی سب کے سب کافر ہیں، لیکن بہت سے کشف و کرامات ان کے آپ نے سنے ہو نہ سنے ہو، انہوں نے سنے، اسی وجہ سے آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہندی ہیں، مرتاض ہندی۔ ہم سے آج تک بھی مسلسل مرتاض ہندی، مرتاض ہندی، ہم جبکہ ان سے یہ ہنس کے کہہ دیتے ہیں کہ وہ دور ختم ہو چکا ہے، ریاضت کا آج کل ہمارے بچوں کا اسباب بازی کمپیوٹر بن چکا ہے، تو اب ریاضت کہاں ہے جو ریاضت کرنے کے بعد انسان مرتاض بنتا ہے؟ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے، ریاضت کے نتیجے میں خدا لطف کرتا ہے۔ یہ واقعات باقاعدہ ائمہ طاہرین کی زندگی تک میں ملے ہیں۔ ایک شخص کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بہت سے کرامات معجزوں کی حد تک امام سے بیان فرمائے کہ ایک شخص ہے ایسے سے دعویٰ کرتا ہے، واقعاً عملاً یہ کر کے دکھا دیتا۔ امام نے اس کو بلایا، بلانے کے بعد اس سے یہی پوچھا کہ اس مقام پہ تو کہاں سے پہنچا؟ کہا کف نفس کے ذریعے سے، میں نے زندگی میں ہر وہ چیز جو میرا دل چاہا ہے اس کی مخالفت کی ہے،
اپنی خواہشات نفسانی کی مخالفت کے نتیجے میں اس مقام پہ پہنچا ہوں. امام نے فرمایا تو مسلمان ہو جا. کہا دل نہیں چاہتا. امام نے فرمایا تو پھر تو دل مخالفت نفس کہاں کر رہا ہے؟ مخالفت نفس تو یہ ہے کہ تیرا دل نہیں کر رہا ہے. تو نے آج تک زندگی اسی میں گزاری ہے کہ جس کو دل نہیں کر رہا وہ کرتا ہے, جس کو دل کر رہا ہے وہ نہیں کرتا ہے. اب میں تجھے اسلام کی دعوت دے رہا ہوں, تو کہہ رہا دل نہیں کر رہا ہے, تو پھر یہ کف نفس کہاں رہ گیا ہے؟ یہ مخالفت نفس کہاں رہ گیا ہے؟ مخالفت نفس یہی ہے کہ تو اسلام لے آ چکے تیرا دل نہیں کر رہا ہے. بہرحال کوئی ایمان کی بات سے قانع ہو اور مسلمان ہو جاتا. مقصد یہ ہے عرض کرنے کا کہ ریاضت خواہشات نفس کی مخالفت اگر کوئی کافر بھی کرے تو خداوند عالم اس کو عطا کرتا ہے, اس لیے کہ اس نے اپنے نفس کی مخالفت کی ہے, خواہشات نفسانی کی مخالفت کی, جس کے لیے ہمارے پاس واقعات بہت زیادہ ہے. لیکن فقط یہی مرتاز ہندی ریاضت یہ بھی اسی باب سے ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی یہی کام ریاضت, کف نفس, مخالفت نفس, یہی کام اسلامی دائرے کے تحت کرے تو نور علی نور ہے. چونکہ یہی کام کر رہا ہے, خواہشات نفس کی مخالفت کر رہا ہے, لیکن اسلامی دائرے کے تحت کہ جس کا نام ہے تقوی, جس کا نام ہے زہد, تقوی اور زہد. لہذا اس ولایت کے مرحلے پر کہ جس کو ہم ولی اللہ سے تعبیر کرتے ہیں, ولایت سے تعبیر کرتے ہیں, ولایت اگر اپنے عروج پر دیکھیں تو شہزادی کائنات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے, اور سطحی منزل پہ دیکھیں تو گاؤں گراؤں تک میں بہت سے اولیاء الہی نظر آئیں گے. لہذا یہ سب چیزیں اپنے آپ کو حرام سے بچانے کے نتیجے میں, لہذا یہ جو اولیاء الہی ہیں ان کا فقط خاص ترہ امتیاز یہی رہا ہے کہ انہوں نے اپنے نفس کی مخالفت کی ہے, خواہشات نفسانی کی مخالفت کی ہے, اور اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ دنیا زندگی میں بھی وہ مستجاب الدعوات رہے ہیں, اور مرنے کے بعد بھی آج بھی ان کی قبروں سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اب یہاں پر ایسی عام ہستیاں کہ جنہوں نے اس مرحلے میں زندگی گزاری ہے اور زندگی گزارنے کے بعد خدا کے نزدیک یہ مقام حاصل کر لیا ہے, تو پھر ان ہستیوں کا کیا مقام ہوگا کہ جنہوں نے یہ مقام سطحی طور سے نہیں بلکہ کاملاً علم الہی کے تحت اور الہی دستور کے تحت گزارا ہو. ان میں سے ضروری نہیں ہے کہ اب وہ ہستیاں ہوں کہ جو منصب الہی پر فائز بھی ہوں, نبی نہیں, رسول نہیں, اولو العزم نہیں, امام نہیں, خاتم الانبیاء نہیں, خاتمیت خود منصب ہے نہیں, یہ نہیں, بلکہ ان کے علاوہ بھی وہ ہستیاں کہ جو الہی منصبوں پر فائز نہیں ہیں لیکن اپنی زندگی اس روش پہ گزاری ہے کہ حقیقتاً ولی الہی ہیں, چاہے وہ مرد ہو یا خواتین. ان کے یہاں یہ دونوں عناصر جو ہم نے عرض کیے ہیں کہ اس ولایت پر فائز ہونے کے لیے منصب کی شرط نہیں ہے, ولایت پر فائز ہونے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک علم کی منزل ہو, ولایت واقعی, ولایت کاذبی نہیں ہے, علم باقاعدہ عرفان کاذب بھی چل رہا ہے آج کل دنیا میں, وہ نہیں. ولایت ہم نے عرض کیا کہ مرتاز, اس کو آپ ولایت سے اگر تعبیر کریں گے تو یہ ولایت نہیں ہے, ولایت کاذبہ ہے. وہ بھی بہت کچھ کر سکتا ہے لیکن ولایت واقعی نہیں ہے, ولایت کاذبہ. لہذا ولایت واقعی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ منصب ہی ہو, بلکہ منصب نہیں ہے لیکن یہ دو عنصر اگر پائے جا رہے ہیں, ایک علم ہے اور علم اس منزل پہ ہے حتی اتاک الیقین, یقین کی کیفیت میں علم ہے, اور دوسرا تقوی ہے, اور تقوی اس منزل پہ ہو کہ جو تالی تل میں عصمت نہیں بلکہ عین عصمت نظر آ رہا ہو. معصوم میں نہیں ہے, معصومین میں شمار نہیں ہوتا ہے, تالی تل میں عصمت نہیں ہے بلکہ عین عصمت نظر آ رہا ہے, اور علم کی وہ منزل ہے
تو پھر یہ یقیناً حقیقت میں ایسے ولی اللہ ہے کہ جو ان ولی اللہ سے کم نہیں ہے کہ جو باقاعدہ جن کو مستندات سے ثابت کیا جاتا. لذا انہی ہستیوں میں سے ایک ولی اللہ کی ہستی آج کی تاریخ سے منسوب، یعنی آج 12 محرم، یہ قافلہ اسیروں کا کوفے میں پہنچا. کوفے میں پہنچنے کے بعد شریکت الحسین ام المصائب حضرت زینب نے کوفیوں سے خطاب کر کے گفتگو شروع کی. 12 محرم کو آج کا دن گفتگو کرنے شروع کی. ادھر سے ابن زیاد نے جب حضرت کے خطبے کا اثر دیکھا، شہزادی کے خطبے کا کوفیوں پر اثر ہوتے دیکھا کہ باقاعدہ یہی کوفی جو اب تک کربلا میں تھے لیکن اب باقاعدہ رو رہے ہیں، اور آپ نے اپنا تعارف کرایا، تو وہاں پر اس نے پہلا حملہ ولایت میں لانا چاہ رہا ہوں یہ کیا کہ باقاعدہ فوج کو، لشکر کو حکم دیا کہ جتنا ہو سکے شور و غل مچایا جائے. گھوڑوں کو مارا گیا، اونٹوں کو مارا گیا، ڈھول بجائے گئے، تاشے بجائے گئے، تاکہ شہزادی کی آواز مخاطبین کے کانوں تک نہ پہنچنے پائے. ادھر یہ ابن زیاد اپنی پوری کوشش کر رہا ہے. تاریخ کہتی ہے فَأَوْمَتْ بِيَدَيْهَا، شہزادی نے جب دیکھا کہ میری آواز اب اس شور و غل کی وجہ سے، میرے خطبے کی آواز لوگوں کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی ہے، تو تاریخ کہتی ہے فَأَوْمَتْ بِيَدَيْهَا، آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، فَسَّكَنَتِ الْأَجْرَاسُ وَالْأَصْوَاتُ، اسوات والاجراس دونوں لفظ ہیں. آوازوں کا خاموش ہو جانا. شاید کوئی منکر ولایت یہ کہہ کے گزر جائے کہ جناب بنت علی کے احترام میں لوگ خاموش ہو گئے. جملہ اجراس، اجراس جرس، گھنٹی. یعنی گھنٹی یعنی ڈھول تاشوں کا خاموش ہو جانا. اونٹ اور گھوڑوں کا ہن ہناتے جو پٹ رہے ہیں، ہن ہناتے ہوئے اونٹوں کا خاموش ہو جانا، ہلتی ہوئی گھنٹیوں کا خاموش ہو جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ظاہر اصوات فقط خاموش ہوتی، آوازیں فقط خاموش ہوتی، تو یہ جملہ بھی اگر سے غلط تھا کہ احترام بنت علی کی وجہ سے خاموش ہوئے ہیں. اگر ان کو احترام ہوتا تو کربلا میں احترام کرتے. لہذا یہ خاموش احترام کی وجہ سے نہیں ہے. اور اگر یہاں تک بھی مان لیا جائے کہ آوازیں خاموش ہیں احترام کی وجہ سے، تو پھر یہ اجلاس کا خاموش ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ اونٹوں کا ہن ہنانا خاموش ہو جانا، گھوڑوں کا بلبلانا خاموش ہو جانا، ڈھول اور تاشوں کا بجتے ہوئے خاموش ہو جانا، یہ ساری گھنٹیوں کا خاموش ہو جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ ابن زیاد تو اپنی پوری طاقت لگا لے لیکن تو نے زینب کو پہچانا نہیں. زینب کے ہاتھ میں ولایت تکوینی ہے. ولایت کے لیے منصب کی ضرورت نہیں ہے. ولایت ایک مقام معنوی ہے جو علم کی وجہ اور تقوی کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے. علم ہو اور تقوی ہو، علم اس منزل پہ ہو حتی ذات الیقین. لہذا یہ وہ مرحلہ ہے کہ یا امام وقت نے یہ کام انجام دیا ہے. ظہر عاشور امام حسین نے جب خطبہ دینا شروع کیا ہے تو وہاں بھی ہمارے ساتھ میں یہی کیا تھا کہ امام کی آواز لشکریوں کے کانوں تک نہ جانے پائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کربلا میں روز عاشور ہی انقلاب آ جائے. جیسا اس نے بھی یہی کام کیا اور اس نے اپنے لشکر کو حکم دیا ہے کہ جتنا ہو سکے شور مچایا جائے. امام کی آواز
لشکر کے کان میں نہ پہنچنے پائے. انہوں نے بھی ڈھول بجائے, تاشے بجائے, اونٹوں کو مارا, گھوڑوں کو مارا, گھوڑے ہنہنائے, اونٹ بلبلائے, سب کچھ شور مچا. وہاں پہ تاریخ یہ کہتی ہے فَأَوْمَ عَبَدِهِ, امام نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا ہے, اور اب ساری آوازیں جو جہاں ہیں وہیں گھٹ کے رہ جاتی ہے. یہاں لوگوں کا خاموش ہو جانا الگ بات ہے, جانوروں کا خاموش ہو جانا, ڈھول تاشوں کا خاموش ہو جانا. یعنی امام وقت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ہمارے ہاتھ میں ولایت تکوینی ہے, کائنات ہمارے ہاتھ میں ہے. میں نے ایک جگہ تذکرہ کیا تھا کہ ولایت تکوینی یہ ہمارا اتنا پختہ عقیدہ ہے, اتنا پختہ عقیدہ ہے کہ ہمارے اپنے بچپنے میں یا بلکہ ہمارے اپنے کلچر میں, آپ بڑے صغیر میں, البتہ انڈیا میں اور وہ بھی خصوصاً یو پی میں تو یہ ہے کہ امیر المومنین کا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا نام مولا کائنات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امیر المومنین پھر حلقے علمی میں ہے. ہم جب ایران, نجف, قوم یہاں پہ آتے ہیں تو پھر ہماری زبان پہ زیادہ لفظ استعمال ہوتا ہے وہ امیر المومنین ہے. ورنہ ہماری عوام میں جا کے دیکھیں, عوام میں جو بالکل جاہل عوام ہے وہ مولا کائنات, مولا کائنات, مولا کائنات کیا ہے؟ مولا ولایت سے ہے, کائنات تکوین سے ہے. مولا کا مصدر ہے ولایت اور کائنات کا مصدر ہے تکوین. یعنی گویا ہمارے یہاں عوام بھی اس عقیدے کے حامل ہے کہ مولا ولایت تکوینی رکھتے ہیں. اب یہ پھر علمی حلقے میں جناب ولایت تکوینی ثابت ہے, ثابت نہیں ہے, یہ گویا کہ آپ نے ترقی نہیں کی ہے, تنزلی کر رہے ہو. یا یوں کہا جائے کہ آپ یہاں پہ حوضے میں آنے کے بعد ولایت تکوینی پہ بحث کریں ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے, تو گویا کہ آپ نے وہ جس ماحول, جس کلچر سے نکل کے آئے ہو تو اس سے آگے آپ نے ترقی نہیں کی ہے, تنزلی کر رہے ہو. یا یوں کہا جائے کہ تم سے بہتر وہ عوام بہتر ہے جو مولا کو ولایت تکوینی کا عقیدہ رکھتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی ولایت تکوینی یہ شہزادی زینب فَأَوْمَعَتْ بِيَدَيْهَا, آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا, لیکن اب جب یہ ساری کی ساری طاقتیں ابن زیاد کی ختم ہو جاتی ہیں ایک اشارے پر, تو یہاں پہ وہ مجبور ہونے کے بعد کچھ اور قدم آگے بڑھانا چاہتا ہے کہ امام سجاد آگے بڑھے. وہی اصل رکن کہ کیا وجہ ہے جو ولایت تکوینی موجود ہے. ولایت تکوینی امام سجاد آگے بڑھتے ہیں, آج ہی کے دن کا واقعہ ہے. ایک مرتبہ جناب زینب سے خطاب کرتے ہیں, یا اماں, اے پھپھی جان, اسکتی انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ. اے پھپھی جان بس خاموش ہو جائیے, چونکہ ابن زیاد کے ارادوں کو پڑھ چکے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ میدان تلوار چلوائے, تیر چلوائے, ظاہر ظالم ہے, میدان کربلا سے بھی آ رہے ہیں, ہو سکتا ہے اور اہانت ہو, لہذا پھپھی جان خاموش ہو جائیے. فقط اتنا ہی جملہ اگر کہہ دیتے کہ خاموش ہو جائیے اور بات تھی. اگلا جملہ انت عالمۃ غیر معلمہ, پھپھی جان آپ عالمہ غیر معلمہ ہو. عالمہ ہی کہہ دیتے تو بھی کافی تھا. آپ عالمہ ہو لیکن عالمہ کہہ دیتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے یہاں کسی سے پڑھا ہے. عالمہ غیر معلمہ کہہ کے کہ پھپھی جان آپ علم لدنی کی حامل ہو. عالمہ غیر معلمہ, اس میں اگلی بات یہ ہے کہ دیکھیں کسی خطیب کے زبان کا جملہ نہیں ہے عالمہ ہو. ہمارے یہاں خطابت میں چونکہ ماشاءاللہ سارے ہی خطیب ہیں, پوسٹر میں آپ سبھی کے نام ہے, تو اب اس سے پہلے کہ مجھے آپ علامہ کہیں, میں آپ کو علامہ کہہ کے پکار رہا ہوں تاکہ جب میرا نمبر آئے گا تو مجھے بھی علامہ کہہ کے بلایا جائے گا. تو یہ ہمارے درمیان ایک دوسرے کو علامہ کہنا اور ہے, لیکن امام
وقت کسی کو عالم کہے. یہاں پہ دو جملے ہیں. ایک یہ کہ امام ہی نے فرمایا ہے نحن العلماء وشیعتنا المتعلمون. امام کا جملہ ہم علماء ہیں, ہمارے پورے شیعہ متعلم ہیں, لیکن زینب تو متعلم نہیں عالم کہہ کے بتا رہے ہیں. امام کا فرمان نحن العلماء, علماء ہم ہیں, وشیعتنا المتعلمون. یہ حدیث مشہور ہے, ہمارے شیعہ متعلم ہیں. اب اس شیعوں میں چاہے کوئی مرجع وقت ہو, مرجع وقت بھی شیعہ ہے, اور اگر مرجع وقت شیعہ نہیں ہے تو وہ مرجع نہیں ہے. سلام جی محمد والے محمد. اگر وہ آخری منزل پہ لے گیا ورنہ یہ علامہ لوگ سب شیعہ ہے, اور اگر یہ شیعہ نہیں ہے تو علامہ ہی شیعہ. تو اب یہاں پر جتنے بھی آپ اپنی سطح فکری پہ جس کو بھی سوچیں, شیعتنا المتعلمون, شیعہ ہمارے کوئی کسی بھی منزل پہ ہو, سلمان وہ بھی شیعہ ہے, ابو ذر وہ بھی شیعہ ہے. تو اب کسی بھی منزل پہ دیکھتے چلے جائیں, یہ سارے شیعہ متعلم ہیں, ہم عالم ہیں. جناب زینب کو یہ نہیں کہا کہ زینب متعلم ہے, انت عالمۃ غیر معلمہ, یعنی امام کا اعتراف یہ ہے کہ زینب آپ متعلم نہیں عالمہ ہو. یہ ایک نتیجہ. دوسرا نتیجہ امام کی تعریف ہی یہ ہے. دوسرا نتیجہ امام کی تعریف ہی یہ ہے کہ امام جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے. امام کہتے ہی اس کو ہے کہ جو کہہ دے وہ ہو جائے. لہذا اگر نہیں بھی ہے تو وہ امام نے کہہ دیا ہے تو علماء ہے. انت عالمۃ غیر معلمہ. ابھی بھی اور آگے انت عالمۃ غیر معلمہ. عالمہ غیر معلمہ ہے, یعنی عالمہ ہی نہیں, عالم علم لدنی ہے. غیر معلمہ جس نے یہاں کسی سے علم حاصل نہ کیا ہو, اس کو کوئی معلم نہیں, یعنی جس نے یہاں دنیا میں نہیں. لیکن وہ بھی کون سا علم؟ آپ اگر ابتدائے خلقت انسانیت سے دیکھیں تو جناب آدم کے سلسلے میں جو گفتگو ہے کہ شجر ممنوعہ کے قریب نہ جانا, یہ گندم کا درخت یا اسرائیلیات ہے, یا اور بھی اس کو تقدس سے دیکھیں تو فقط اسلامیات ہے. اہل بیت کی تفسیر یہ نہیں ہے کہ وہ شجر ممنوعہ جس سے آدم کو روکا گیا ہے یا تو اسرائیلیات ہے, یا اس کو تقدس دے تو اسلامیات ہے. اہل بیت کی تفسیر میں اس درخت سے مراد علوم آل محمد ہے کہ خبردار اس منزل پہ پہنچنے کی آرزو بھی نہ کرنا. تم کہاں اور یہ علوم آل محمد کہاں؟ یہ ایک مثال. دوسری مثال, جناب موسیٰ اور خضر ایک دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں اور علمی گفتگو کر رہے ہیں جس کو قرآن نے تذکرہ کیا. علمی گفتگو دو نبیوں کے درمیان, ایک اولو العزم پیغمبر ہے جناب موسیٰ, ان کے یہاں ایک احساس سا ہوا تھا, اللہ نے اس احساس کی تنبیہ کی خاطر جناب خضر کے پاس بھیج دیا, جبکہ خضر اولو العزم پیغمبر بھی نہیں ہے, صاحب شریعت بھی نہیں ہے, کہ نبی ہے. وہاں پہ باقاعدہ قرآن کی آیات میں دیکھیں تو موسیٰ خود مطالبہ کر رہے کہ جو آپ کو علم عطا ہوا ہے اس میں سے مجھے کچھ دے دیں. باقاعدہ علم کا تذکرہ, یہ علمی گفتگو ہو رہی ہے دریا کے کنارے, اسی آب حیات کے کنارے.
یہاں پہ تاریخ کہتی ہے بلکہ روایات معتبر میں کہ ابھی دونوں گفتگو کر ہی رہے تھے کہ فرشتہ ایک پرندہ آتا ہے، وہ اس سمندر سے پانی کو لیتا ہے اور لے جانے کے بعد اوپر سے اپنے منقار سے چھوڑ دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ہوا جناب موسیٰ نے توجہ نہ کی، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، جب کئی مرتبہ ہوا تو جناب موسیٰ نے خضر سے پوچھا، جناب خضر یہ کیا ماجرا ہے؟ ہماری علمی گفتگو ہو رہی ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا اس کو یہ پرندہ نہیں ہے، یہ اللہ کی جانب سے فرشتہ ہے کہ جو ہمیں سبق دینے آیا ہے کہ ہم کتنی بھی بڑی بڑی علمی باتیں کریں، ہمارا علم محمد و آل محمد کے مقابل یہ قطرہ ہے سمندر کے مقابل۔ وہاں سے آدم سے یہاں تک، یعنی سارے کے سارے انبیاء علم رکھتے ہیں، لیکن ان کا علم قطرہ ہے علوم آل محمد کے مقابل۔ اور زینب کون؟ جو علوم آل محمد کی عالمہ ہے۔ حضرت خطبہ دے رہی ہے کوفے کے بازار میں، وہی جو گفتگو چل رہی ہے۔ روایت یہ کہتی ہے، تاریخ یہ کہتی ہے، آپ نے خطبہ دیا ہے کأنہا تقرأ عن لسان امیر المومنین۔ خطبہ دے رہی ہے کوفے کے بازار میں، کوفے کے دربار میں خطبہ ہے، کأنہا تقرأ عن لسان امیر المومنین، گویا کہ علی کے لب و لہجے میں، علی کی زبان میں بول رہی ہے۔ زینب کے لیے چھوٹی فضیلت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر لہجہ کسی اور کا اپنایا ہوتا تو شاید یہ فضیلت قابل درد تھی۔ اس فضیلت کو اگر درد کرنا ہے تو یہاں سے نہیں بلکہ وہاں باریکیوں میں جائیں کہ جب خداوند عالم نے اپنی کائنات میں محبوب ترین بندے سے شب معراج جب گفتگو کرنے کا ارادہ کیا، شب معراج جب اللہ نے کائنات میں اشرف ترین، افضل ترین بندے سے، محبوب ترین اپنے حبیب سے جب گفتگو کا ارادہ کیا ہے تو خدا کے پاس لہن داؤدی جیسی بھی آوازیں تھیں، لہن داؤدی جیسی آوازیں کہ جس کے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے یسبحنا معہ والطیر، اس کے ساتھ باقاعدہ پہاڑوں سے گنگنانے کی آواز آنے لگا کرتی تھی۔ پرندے جناب داؤد کی آواز سننے کے بعد جھومنے لگا کرتے تھے جب وہ زبور پڑھنا شروع کرتے تھے۔ اس کو قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ باقاعدہ پرندے اڑتے ہوئے پرندے لہن داؤدی سے جھومنے لگتے ہیں، فضاؤں سے، پہاڑوں سے گنگنانے کی آواز جناب داؤد کے ساتھ باقاعدہ آواز گونجنے لگتی ہے۔ اتنی پیاری آواز ہونے کے باوجود لیکن جب اپنے حبیب سے گفتگو کی ہے تو داؤد کا لہجہ نہیں، علی کا لہجہ اختیار کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شب معراج علی کے لہجے میں خدا نے گفتگو کرنے کے بعد یہاں عظمت زینب کو بتایا ہے کہ زینب اس مقام عظیم ہستی کا نام ہے کہ لہجے علی میں کائنات میں صرف دو ہستیوں نے گفتگو کی، یا عرش پہ خدا بول رہا ہے یا فرش پہ زینب۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ ولایت تکوینی، یہی وجہ ہے کہ جو علامہ مامقانی نے اپنی عظیم کتاب تنقیح المقال، علم رجال میں ایک عظیم کتاب ہے تنقیح المقال، اس میں علم رجال کا تذکرہ کرتے کرتے جو صحابی صحابیات آئے ہیں جب جناب زینب پہ پہنچے ہیں، علامہ مامقانی تنقیح المقال کتاب میں علم رجال کی 20-22 جلدوں میں جو تاریخ چھپ کے آئی ہے، اس پہ جناب زینب پہ جب پہنچتے ہیں تو لکھتے ہیں الزینب وما ادراک ما الزینب۔
الزینب وما ادراک ما الزینب، یہ جملہ یوں ہی شوخی نہیں ہے، یہ قرآن کا جملہ ہے، اور قرآن بھی ہنسی مذاق میں نہیں استعمال کرتا ہے۔ لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، سبحان اللہ، جہاں جہاں بھی قرآن نے جملہ لایا، یعنی مقصد یہ ہے کہ ہمیں جب عظمت بتانی ہوتی ہے تو جملہ استعمال کرتے ہیں۔ جناب زینب کے لیے الزینب وما ادراک ما الزینب، آپ کو کیا معلوم زینب کیا ہے؟ ہے عقیلۃ بنی ہاشم وہی الصدیقۃ الصغریٰ ولا ينبغي لأحد ان ينكر اسمتها۔ ایک ایک جملہ یہاں پہ علامہ مامقانی نے وہی الصدیقۃ الصغریٰ، اشارہ اس بات کا ہے کہ اس خاندان میں صدیقہ کبریٰ بھی ہے، لیکن یہ بھی صدیقہ ہے، وہ بھی صدیقہ ہے، وہ صدیقہ کبریٰ ہے، یہ صدیقہ صغریٰ ہے، ورنہ یہ اسی کی ثانی ہے، اس کے القاب میں لقب ثانی زہرا۔ یا تو اس اعتبار سے صغریٰ کبریٰ مان لے کہ وہ ماں ہے، یہ بیٹی ہے، وہ بڑی ہے، یہ چھوٹی ہے، یہ اس اعتبار سے مان لے کہ اس کا وہ مقام کبریٰ کا منصوص من اللہ ہے، اگر عصمت بھی ہے تو منصوص من اللہ ہے، 14 معصومین میں سے فاطمہ کا مقام سلام اللہ علیہ، اور یہ غیر منصوص ہے، لیکن وہ بھی صدیقہ ہے، یہ بھی صدیقہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زیادہ تفصیل میں نہیں، اتنا ضرور دیکھتے جائیں کہ آپ نے اگر صدیقہ کہا ہے تو صدیقہ کہتے کس کو ہیں؟ قرآن کریم میں لفظ صدیق کا استعمال ہوا ہے، صدیق صدق سے ہے، صدق یعنی سچ، صادق سچ بولنے والا، سبحان اس اللہ، میں فاعل، صدوق مبالغہ زیادہ سچ بولنے والا، لیکن صدیق نہ فاعل ہے نہ مبالغہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صادق فاعل سچ بولنے والا، صدوق مبالغہ زیادہ سچ بولنے والا، صدیق نہ فاعل ہے نہ مبالغہ ہے بلکہ صفت مشبہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صفت مشبہ ہے مطلب کیا ہے؟ اب اگر صفت مشبہ ہے اس کا ترجمہ فاعل والا کرے کہ سچ بولنے والا، تو پھر صادق میں اس میں فرق ہی کیا رہ گیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کا ترجمہ صدوق والا کرے زیادہ سچ بولنے والا، تو پھر اس میں اور صدوق میں فرق کیا رہ گیا ہے؟ تو پھر اب اس صدیق کا ترجمہ کیا جائے؟ کہ صدیق کا ترجمہ اگر دیکھنا ہے، صدیق کا ترجمہ اگر دیکھنا ہے تو اب کسی خطیب یا کسی لغت پہ نہیں، قرآن کی زبان میں جا کے دیکھو۔ صدیق کا ترجمہ سچ سے ہے، صدق سے ہے، لیکن صادق نہیں ہے، صدوق نہیں ہے۔ قرآن کی زبان میں دیکھو کہ جب جناب یوسف سے ان اصحاب سجن نے آ کے اپنے خواب بیان کیے ہیں اور جناب یوسف نے ان کے خواب کی تعبیر کی، تو ان میں سے کہنے لگا، جب ایک کو یہ کہا کہ تو آزاد ہو جائے گا، وہ خوش ہو گیا، دوسرے سے کہا کہ تجھے سولی دے دی جائے گی اور تیرے بدن کی بوٹیاں یہ پرندے نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ اس نے جملہ کہا کہ حضور میں نے خواب دیکھا ہی نہیں تھا، میرے ساتھی نے دیکھا تھا، تو میں نے سوچا جب یہ خواب بیان کر رہا تو چلو میں بھی کر دوں، لہذا میں نے بھی خواب بن کے وہاں قرآن کہہ رہا ایھا صدیق، یعنی جناب یوسف بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھ اب صدیق کی زبان سے نکل گیا ہے۔ تو نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو سچ بول رہا ہو یا جھوٹ بول رہا ہو، اب صدیق نے کہہ دیا ہے تو صادق اور صدیق کا مطلب سمجھے؟ صادق اور ہے، صدوق اور ہے، صدیق اور ہے، لہذا صدیق اس کو کہتے ہیں کہ اگر زبان سے نکل گیا ہے تو ہونا ہے، لہذا صدیقہ وہ ہے کہ اگر کہہ دے کہ بچوں تمہارے کپڑے درزی کے یہاں ہیں، تو کسی صادق نے نہیں کہا ہے، کسی صدوق نے نہیں کہا ہے، صدیقہ نے کہا ہے، لہذا اب کل کو رضوان جنت آگے فقط کپڑے دے کے نہیں جائے گا بلکہ آگے کہا گا انا خیاط الحسنین،
یہ صدیقہ ہے، صادق اور ہے، صدوق اور ہے۔ صدیقہ نتیجہ کیا نکلا؟ صادق کس کو کہتے ہیں؟ کہا جو مطابق بے واقع خبر دے، جو خبر واقع کے مطابق ہو وہ صادق ہے۔ اگر دائماً ایسی ہی ہو تو صدوق ہے، مبالغہ ہے۔ لیکن صدیق کیا ہے؟ کہ صدیق سے آپ نے یہی ان دو واقعے سے نتیجہ نہیں نکالا ہے، یہ قرآن کا فیصلہ تھا۔ صدیق اور صادق میں فرق یہ ہے، صادق اس کو کہتے ہیں جو واقعے کا محتاج ہوتا ہو، واقعہ ہو تب آگے بتائے۔ صدیق اس کو کہتے ہیں جو واقعے کا محتاج نہیں، واقعہ اس کا محتاج ہے۔ زبان سے کہتا رہے، واقعہ بنتا رہتا ہے۔ محمد والے محمد الصدیقۃ الصغریٰ لا ينبغي لأحد أن ينكر عصمتها، کسی کو حق نہیں ہے، لا ينبغي لأحد، کسی کو حق نہیں ہے کہ زینب کی عصمت سے انکار کر دے۔ دلیل ہے، وہ دلیل اسی پر لے کر آئے ہیں، وَيَا عَالِمَةٌ غَيْرُ مُعَلِّمَةٌ۔ دلیل عصمت کی یہ ہے کہ جو عالمہ غیر معلمہ ہے تو عصمت کا سر چشمہ اللہ کی جانب سے ہاتھ پیر کا باندھنا نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں فلاں معصوم، فلاں معصوم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے ان کے ہاتھ پیر باندھ لیے ہیں، گناہ کر نہیں سکتے، تو یہ فضیلت نہیں ہے۔ معصوم کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے اتنا علم لے کر آیا ہے کہ اس کے لیے حتی تاکل یقین کی منزل ہے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ اس گناہ کی سزا کیا ہے۔ ہمارے یہاں جو ہم گناہ کر گزرتے ہیں، پہلی بات تو سزا کا ہمیں علم نہیں ہے، اور اگر کسی بیچارے مولوی نے ممبر پہ بیٹھ کے بتا بھی دیا ہے تو ہمیں اس پر یقین نہیں ہے کہ واقعی اس گناہ کی یہ سزا ہے یا نہیں ہے۔ اور اگر ہو بھی تو آخری منزل میں خدا اتنا مہربان ہے، خدا کی رحمت، خدا کی رحمانیت، خدا کا مہربان ہونا ہمیں پھر ادھر لے کے آ جاتا ہے۔ لہذا معصوم علم کی اس منزل پہ ہے، لہذا عصمت کا سر چشمہ علم ہے، اور علم جو اس منزل پہ ہو کہ عالمہ نہیں، عالمہ غیر معلمہ ہے۔ اور تھوڑا قریب کر دوں، قرآن کریم میں جب ان کے علم کا تذکرہ ہوا، وہیں پہ قرآن کریم کی آیات کچھ محکم ہے، کچھ متشابہ ہیں، جن کے دلوں میں ٹہر ہے وہ متشابہات کے پیچھے رہتے ہیں۔ وَلَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ یہاں پہ سارے علماء کہ راسخون فی العلم یعنی اہل بیت، یہاں پہ ان کا علم اور یہ علامہ لوگوں کا علم۔ اب میں بار بار مرجع کا لفظ استعمال نہیں کروں گا تاکہ میرے بارے میں آپ کی ذہنیت یہ نہ بیٹھ جائے کہ یہ مراجع کے خلاف ہے، لیکن علامہ لوگوں کا، علامہ لوگوں کا علم اور اہل بیت کا علم۔ آپ یہ نقطے میں دیکھیں، جب آپ کہتے ہیں کہ جناب میں کس کی طرف اشارہ کروں، سارے ہی علامہ ہیں، صلوات بھیجیے محمد والے۔ اپنے منہ سے بھی بہت سے لوگ علامہ بننے کو تیار ہوتے ہیں، صلوات بھیجیے محمد۔ جب آپ کسی علامہ کا تعارف کرائیں گے تو کہتے ہیں کہ ان میں بہت علم ہے، یہی تعارف ہوتا ہے۔ علامہ صاحب آئے ہیں، ان میں بہت علم ہے، یعنی یہ ظرف ہے، علم مظروف ہے، علم ان کے اندر ہے، ان میں بہت۔ جب یہی تعارف ہوتا ہے معروف میں، جب کبھی کسی علامہ کا، عالم کا تعارف ہوتا ہے تو یہی کہ ان میں بہت علم ہے، بڑا علم ہے، ان میں بہت علم ہے۔ خداوند عالم نے جب اہل بیت کا علم کا تعارف کرایا تو نہج بدل دی۔
قرآن نے یہ نہیں کہا العلم فیہم، یہ نہیں کہا کہ اہل بیت میں علم ہے، اس لیے کہ یہ تعارف تو دنیا کے علامہ کا ہوتا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اہل بیت میں علم ہے، کہا راسخون فی العلم۔ قرآن نے یہ نہیں کہا یعنی اہل بیت راسخون یعنی العلم راسخون فیہم، علم اہل بیت میں راسخ نہیں، یہ تعارف تو ان علماء کا ہوتا ہے، ان علامہ لوگوں کا ہوتا ہے کہ ان میں بہت علم ہے۔ اللہ نے نہج بدلی ہے کہ اہل بیت میں علم نہیں، راسخون فی العلم، اہل بیت علم میں ہے۔ دنیا کے علماء اور علامہ میں فرق کیا ہے؟ ان میں علم ہے، دنیا کے علامہ دنیا کے عالم ان میں علم ہے۔ اہل بیت کا تعارف خدا نے کیا کرایا؟ اہل بیت علم میں ہے۔ جناب فرق کیا ہوا؟ کا فرق سمجھنے کے اوپر ہے۔ جب آپ کہیں گے کہ ان میں علم ہے، چھوٹی سی مثال، آپ کہیں گلاس میں پانی، تو پانی کتنا ہے؟ جتنا گلاس۔ آپ کہیں جگ میں پانی، پانی کتنا ہے؟ جتنا جگ۔ آپ کہیں بالٹی میں پانی، کتنا پانی ہے؟ جتنی بالٹی۔ آپ کہیں حوض میں پانی، آپ کہیں جتنا بھی بالٹی، جتنا ظرف ہے اتنا مظروف۔ اب اگر کہنے جناب ان علامہ صاحب میں علم ہے تو ان کا ظرف دیکھو مظروف کا پتہ چل جائے گا۔ ظرف دیکھی سے تو کم ظرفیہ سمجھ میں آتی ہے۔ ظرف دیکھو مظروف کا پتہ جناب کتنا علم ہے، کہا کہ علم مظروف ہے، اگر اندازہ لگانا ہے تو ظرف کا اندازہ لگا لو۔ گلاس ہے، جگ ہے، بالٹی ہے، حوض ہے، جتنا ظرف اتنا مظروف۔ لیکن اہل بیت کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ علم ان میں ہے، بلکہ کہا یہ علم ہے۔ تو اب اگر آپ یہ کہیں کہ جگ میں پانی تو پانی کی مقدار معین ہے، لیکن اگر یہ کہیں جگ پانی میں، لوٹے میں پانی، پانی میں لوٹا، گلاس میں پانی، پانی میں گلاس، ظرف و مظروف۔ لہذا جب دنیا کے علماء کا تذکرہ ہوا کہ ان میں علم، ان میں علم جتنا ظرف اتنا مظروف، لیکن جب اہل بیت کا تذکرہ ہوا کہ اہل بیت علم میں، اور جب اہل بیت علم میں ہو تو اب علم کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا علم کتنا ہے۔ لیکن اہل بیت علم میں ہے، اہل بیت راسخون فی العلم، علم میں اہل بیت ہے، تو علم کا اندازہ نہیں ہو سکتا علم کتنا ہے۔ اگر یہ کہا جاتا اہل بیت میں علم تو پھر ظرف محدود تھا تو مظروف بھی محدود ہو جاتا۔ یہ ایک فرق۔ دوسرا فرق، جب آپ کہتے ہیں جگ میں پانی، گلاس میں پانی، لوٹے میں پانی، کسی بھی ظرف کو لیں، اس میں پانی، تو اب اس میں پانی کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ لبوں تک چھلک رہا ہو۔ بالفرض اگر چھلک بھی رہا ہے تو ضروری نہیں کہ باہر سے بھی تر ہو، چونکہ اندر پانی ہے ظرف میں تو ضروری نہیں ہے کہ کناروں تک ہو، اور اگر کناروں تک بھی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے سائڈوں میں بھی ہو، ضروری نہیں اس کے اندر بھی باہر بھی ہو۔ لیکن جب یہ کہا جائے جگ پانی میں، جب آپ یہ کہیں جگ پانی میں تو اب یہ کہ جگ کا ہر گوشہ گوشہ پانی میں بھیگا ہوا ہے۔ دنیا کے علماء ان میں پانی، ان میں علم ہے، یعنی جتنا ظرف ہے اتنا مظروف ہے۔ اہل بیت علم میں یعنی ہر گوشے سے علم پھوٹ رہا ہے۔ یہی جملہ ہے ینحدر عن السیل، علم کے سیلاب مجھ سے جاری ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں سے جناب زینب سلام اللہ علیہا
عالمہ غیر معلمہ اس منزل پر ہیں کہ آج 12 محرم ہے اور کوفے کے دربار میں ہے. کس طرح سے آئی ہیں؟ 11 محرم نمودار ہوتی ہے اور اس کے بعد صبح ظالم رسیاں لے کر آ جاتے ہیں. رسیاں لے کے 11 محرم میں آئے. آنے کے بعد ایک مرتبہ زینب آگے بڑھ کے کہتی ہے خبردار یہ ناموس پیغمبر ہے، جو بھی تمہارا ارادہ ہے ہم سے بتاؤ. کہا کہ سب کے یہ بازوؤں میں رسی بندھنی ہے. ہر بی بی آگے بڑھ کے اپنے بازوؤں میں باندھ لیتی ہے کہ کہیں ایسا نہ کہ نامحرم آگے بڑھے. اپنے بازوؤں میں رسی باندھ لی گئی اور اب ان اسیروں کو آگے بڑھایا جاتا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ اسیر کمر جھکا کے چل رہے ہیں. کسی نے پوچھا بیویوں تمہارے کمر جھکانے کی وجہ کیا ہے؟ ارے کوئی جواب دیتا ہے ان بیویوں کے ساتھ ایک چھوٹی بچی موجود ہے. یہ رسی اس کے بازو پہ نہیں گلے پہ بندھی ہوئی ہے. اگر یہ کھڑے ہو کے چلے تو بچی کا گلا گھٹنے لگتا. اجرکم اللہ جزاکم ربکم خیر الجزا. 11 محرم ہے. یہاں سے یہ بیویوں کو آگے بڑھایا گیا اور بڑھانے کے بعد اب ننگی اونٹ کی پشتوں پر سوار کرنے کے لیے اونٹوں کو لایا جاتا ہے. کوئی اماری نہیں ہے، کوئی محمل نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے. خالی اونٹ لانے کے بعد بٹھا دیے جاتے ہیں اور بٹھانے کے بعد ایک مرتبہ کہا جاتا ہے کہ اب آپ کو سب کو ان پر سوار ہونا ہے. ایک مرتبہ زینب نے چاروں طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد جب دیکھا کہ کوئی ہمیں سوار کرانے والا نہیں ہے، ایک مرتبہ بیویوں سے کہتی ہے آؤ بیویوں تمہیں زینب سوار کرائے. بیویوں نے دستے ہدف جوڑے شہزادی آپ ہماری آقا زادی ہیں، آپ شہزادی ہیں، ہم آپ کے کنیز ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں دیکھو آج ام لیلہ علی اکبر نہیں ہے، ام فروا قاسم نہیں ہے، کلثوم عباس نہیں ہے، آج زینب تمہیں سوار کرائے گی. زینب کا اصرار بڑھتا جاتا ہے، بیویاں مجبور ہوتی جاتی ہے. جناب زینب نے ایک ایک بیوی کو سوار کرایا اور سوار کرانے کے بعد جب سب کو سوار کرا چکی تو دیکھا ایک تنہا ارے ماں کی کنیز فضا دور کھڑی ہے. فضا آ تمہیں بھی زینب سوار کرائے. فضا نے ہاتھوں کو جوڑا شہزادی میں گھر کی کنیز ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ شہزادی مجھے سوار کرائے، میں آپ کو سوار کراتی ہوں. زینب نے جملہ کہا اے فضا ارے تجھے میرے حق کی قسم آجا زینب سے سوار ہو جا. فضا مجبور ہو جاتی ہے، زینب کے قریب آئی. زینب نے فضا کو ہماری پہ سوار کرایا اور سوار کرانے کے بعد اب میدان کارزار میں زینب تنہا ہے. کبھی القمہ کی طرف دیکھا اے بھیا عباس جب مدینے سے چلے تھے تو کتنی شان و شوکت سے سوار کرایا تھا. اے علی اکبر، اے قاسم، اے اولو محمد، اے حسین، زینب تنہا ہے. آپ کو زینب نے سوار کرایا تھا لیکن زینب کو سوار کرا دے. اجرکم اللہ. ادھر جناب زینب نے چاروں طرف دیکھا، ادھر سید سجاد اپنے ہاتھوں میں ہتھکڑی پیروں میں بیڑی کو سنبھالے ہوئے آگے بڑھے. اے پھوپھی اماں ارے یہ نحیف ناتواں تمہیں سوار کرائے گا. امام آگے جا کے بیٹھ جاتے ہیں. جناب زینب نے امام سجاد کے زانوں پہ پیر رکھا اور پیر رکھنے کے بعد اماری پہ سوار ہو جاتی ہے. اب یہ اماریوں پہ سواریاں گزر رہی ہے. ایک مرتبہ مقتل کے درمیان سے گزارا گیا. مقتل کے درمیان تمام بیویاں بچے اماری پر ہیں، اماری پر ہیں، لیکن سید سجاد ان اماریوں کی لگام پکڑے ہوئے آگے آگے ہیں. اور اب ایک مرتبہ جب ان کو ان کے لاشوں کے قریب روکا جاتا ہے، اہل بیت کے لاشوں کے قریب گنج شہیدہ میں روکا جاتا ہے، تو روکنے کے بعد ایک مرتبہ زینب وہیں سے اماری سے بیٹھی ہوئی سید سجاد کو دیکھ رہی ہے کہ سید سجاد کا رنگ بدلتا چلا جا رہا ہے، رنگ بدلتا چلا جا رہا ہے، ان قریب ہے کہ روح پرواز کر جائے. ایک مرتبہ زینب نے آواز دی بیٹا سید سجاد، بیٹا زین العابدین، بیٹا، لیکن کوئی جواب نہیں آتا ہے. ایک مرتبہ زینب گھبرا گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو سید سجاد کی روح پرواز کر جائے اور ہمیں اکیلا یہاں چھوڑ جائے. ایک مرتبہ زینب نے اپنے آپ کو اماری سے نیچے گرایا. جملہ بہت آسان ہے لیکن ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنو. ارے جس بیوی کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہو وہ جب اماری سے نیچے آئے، یا عباس کی یہ حالت ہے کہ بازو ختم ہو چکے ہیں، منہ کے بل زمین
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام سجاد آگے بڑھتے ہیں، امام سجاد آگے بڑھتے ہیں، اے پھوپھی زینب آپ نے یہ کیا حال کیا ہے؟ ایک مرتبہ زینب نے جملہ کہا، بیٹا میں بار بار تمہیں بلا رہی تھی، سید سجاد زین العابدین تم نے کوئی جواب نہیں دیا ہے، میں گھبرا گئی کہ کہیں تمہاری روح پرواز نہ کر جائے۔ امام نے جواب دیا، پھوپھی اماں ارے میری روح کیوں پرواز نہ کرے؟ ظالموں نے اپنے نجس کشتوں کو دفن کر دیا، لیکن میرا بابا بے گورو کفن زیر آسمان پڑا ہے، کبھی جوان بیٹا لیکن بابا کو دفن نہیں۔ اجرکم اللہ۔ یہ قافلہ یہاں سے آگے گزرتا ہے، آگے گزرنے کے بعد اب یہ 11 محرم کی شام ہی کو کوفے میں پہنچ جاتا ہے، لیکن کوفے میں پہنچتے پہنچتے قافلے کو رات ہو جاتی ہے۔ قافلے کو مسجد حنانہ میں ٹھہرا دیا جاتا ہے، وہیں پہ سر رکھ دیے جاتے ہیں، اگرچہ امام حسین کا سر خولی لے کے چلا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ قافلہ ٹھہرتا ہے۔ اور اب صبح 12 محرم کو قافلہ ایک مرتبہ واحد کوفہ ہوتا ہے۔ قیامت کا منظر ہے، اس لیے کہ جس شہر میں بی بی آج تک شہزادی بن کے رہی ہو، اس میں آج اسیر بن کے جا رہی ہے۔ اب جو ایک مرتبہ کوفے کے شہر میں وارد ہوئی، دارالعمارہ کے قریب پہنچی، ایک مرتبہ ایک آواز آتی ہے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ زینب تڑپ جاتی ہے کہ یہاں ظالموں کے شہر میں میرے بھائی حسین کو کون سلام کر رہا ہے؟ اب جو غور سے دیکھا تو دارالعمارہ پہ ارے مسلم کا سر لٹکا ہوا سلام کر رہا ہے۔ زینب آگے بڑھی، اب جو غور سے دیکھا تو سر نے آنکھوں کو بند کر لیا۔ علماء نے لکھا ہے ارے مسلم کی غیرت کی وجہ مولا کو تو سلام کیا، لیکن جب بیویوں کو دیکھا مسلم دیکھنا۔ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ابھی یہ دربار پہ پہنچنے سے پہلے گھوم رہا ہے، یہاں پہ بچے پیاسے ہیں، اس لیے کہ شہداء کی پیاس عصر عاشور تک ختم ہو گئی ہے، جو بھی شہید ہو گیا ہے پیاس ختم ہو گئی ہے، لیکن یہ بچے ابھی بھی پیاسے ہیں، ابھی بھی بھوکے ہیں۔ یہاں پہ یہ سکینہ ہے جو بار بار پلٹ کے کہہ رہی ہے، پھوپھی اماں ایک قطرہ اگر پانی کا مل جائے، ایک قطرہ اگر پانی کا مل جائے۔ ایک مرتبہ ایک معظمہ کا کہنا یہ ہے کہ میں نے دیکھا جب بچوں کی بھوک و پیاس کی شدت دیکھی ہے تو میں نے دیکھا کوفے کی چھتوں پر سے عورتوں نے کچھ خرمے پھینکے، کچھ خرمے سکینہ کے دامن پہ آ کے گرے۔ سکینہ نے ایک جملہ کہا، بچوں ہم پہ صدقہ حرام ہے، اے کوفے کی بیویوں ہم پہ صدقہ حرام ہے۔ ایک مؤذن نے جملہ سنا اور سننے کے بعد اپنی شہزادی کے پاس جاتی ہے اور اپنی آقازادی سے کہتی ہے، آقازادی کوفے میں قافلہ آیا ہے، کچھ اسیر آئے ہیں، جب ان کے خرمے ڈالے جا رہے ہیں تو بچے کہہ رہے ہیں ہم پہ خرما حرام ہے، ہم پہ صدقہ حرام ہے، ہم پہ صدقہ حرام ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی اس مالکن نے جملہ سنا، خبردار ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اسلام میں فقط آل رسول پہ صدقہ حرام ہے اور کسی پہ صدقہ حرام نہیں ہے۔ کہا میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ اس مالکن نے جملہ سنا، اپنی کنیز کو لے کر آتی ہے، دیکھا ہاں ارے بازار میں بڑے معزز اسیر ہیں، بڑے معزز اسیر ہیں اور ان کی زبان پہ یہی ہم پہ صدقہ حرام ہے۔ ایک مرتبہ یہ مالکن آگے بڑھتی ہے اور بڑھنے کے بعد اپنی کنیز سے کہتی ہے جاؤ ایک کوزے میں پانی لے کر آؤ۔ کنیز پانی لے کر آتی ہے، یہ مالکن ارے کوزے میں پانی لے کے اس بچی کے قریب جاتی ہے اور ایک جملہ کہتی ہے، بچی میں نے رسول کی زبانی روایات سنی ہے کہ یتیموں کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، اسیروں کی دعائیں خدا رد نہیں کرتا ہے، میری بھی چند دعائیں ہیں، اپنے یہ پانی پی لو اور پانی پینے کے بعد میرے لیے دعا کرنا۔ سکینہ نے پانی لیا، ایک طرف کو رکھا، کہا بی بی ارے پہلے اپنی دعائیں بیان۔ ایک مرتبہ اس نے معظمہ نے بتانا شروع کیا، میری پہلی دعا یہ ہے، میری پہلی دعا یہ ہے کہ میرا شوہر مسافرت پہ گیا ہے، دعا کرو خیریت سے آ جائے۔ سکینہ نے جملہ سنا، اپنے آبا کے دامن کو ارے جلے ہوئے دامن کو زیر آسمان بلند کیا، پالنے والے ارے تجھے حسین کی سکینہ کا واسطہ، اس کا شوہر خیریت سے واپس آ جائے۔ بی بی دوسری دعا کیا ہے؟ دوسری دعا کیا ہے؟ دوسری دعا یہ ہے کہ دعا کرو بی بی میرے بچے تمہاری طرح یتیم و اسیر نہ ہو، یتیم و اسیر نہ ہو۔ سکینہ نے آسمان کی طرف رک کر کے پالنے والے تجھے میری یتیمی کا واسطہ، اس کے بچے یتیم و اسیر نہ ہو۔ تیسری دعا
کیا ہے؟ کہ بی بی تیسری دعا یہ ہے کہ مجھے مدینہ جانا نصیب ہو جائے۔ آخری جملے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب نے مدینے کا نام سنا، آگے بڑھ کے پوچھتی ہے بی بی مدینے جا کے کیا کرے گی؟ کہا وہاں میرے مولا اور شہزادی رہتی ہے، میں ان کی زیارت کو جانا چاہتی ہوں۔ کہا میری بی بی اور تیرا مولا کون ہے؟ کہا میری بی بی اور میرے مولا حسین ابن علی ہے، جن کی زیارت پہ جانا چاہتی ہوں۔ ایک مرتبہ زینب نے جملہ کہا بی بی اگر تو یہیں پر اپنے مولا اور اپنی بی بی زینب کو دیکھے تو کیا پہچان جائے گی؟ کہا خبردار، کہاں یہ بازار اور کہاں میری شہزادی زینب۔ زینب نے بالوں سے ایک بالوں کو چہرے سے صاف کیا، جملہ کہا اے ام حبیبہ تو نے مجھے نہ پہچانا، یہ نوک نیزہ پر سر حسین تلاوت قرآن کر رہا ہے، شہزادی عباس کہاں چلے گئے؟ کہا گھوڑے کی گردن میں تسلط کا جا رہا ہے میرا بھیا۔ اے ام حبیبہ ہمیں کربلا میں لوٹ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائه وتسلیما لامرہ۔ اللهم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود، وبحق علی وانت الاعلی، وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض، وبحق الحسن وانت المحسن، وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان، وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریة الحسین علیہ السلام۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پالنے والے ہمارے درمیان جو بھی جس مشکل میں مبتلا ہے، ہم سب کی مشکلات کو برطرف فرما۔ پالنے والے جو مریض ہیں، یہاں پہ ہیں، اپنے گھر ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، قابل علاج ہیں، لا علاج ہیں، پروردگار تجھے سید سجاد کی بیماری کا واسطہ انہیں صحت کامل و شفا عاجل عطا فرما۔ پالنے والے اس پوری دنیا سے اس وبا کو دور کرتے ہیں، مومنین کو اس وبا سے محفوظ رکھ۔ پالنے والے جو مومنین مبتلا ہیں ان کو جلد از جلد شفا عاجل عطا فرما۔ پالنے والے جو مومنین بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ معبود جن کو اولاد عطا فرمائی ہے ان کی اولاد کو نیک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ہم تمام کے تمام طلاب علوم آل محمد کی جھولیوں کو علوم آل محمد سے پر فرما۔ پروردگار ہمارے درمیان جو بھی مشکلات ہیں مشکلات کو برطرف فرما۔ پروردگار ہم سب سے، ہمارے زمانے کے ولی وارث امام زمان اور امام رؤوف کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما۔ پالنے والے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم سب